تمام طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ستائش خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہ ذات حی ہے، قیوم ہے، وحدہ لا شریک ہے، تمام طرح کے اختیارات کی تنہا کلی مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں رب کریم آپ کی اتباع کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، سلف صالحین رحمہم اللہ علیہم اجمعین، اور جو لوگ بھی آپ کے احکامات کی پیروی کریں قیامت تک، اللہ رب العزت ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، آمین۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے آنے والے نمازی، ان کو یہ چاہیے کہ جب وہ مسجد میں تشریف لائیں، وضو کر چکے ہوں، تو مسجد میں اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک کہ 2 رکعت نفل نہ پڑھ لیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جب وہ بغیر نفل پڑھے بیٹھ گئے تو آپ نے دوران خطبہ ہی انہیں روک دیا اور بتلایا کہ آپ سنت ادا کریں، اس کے بعد بیٹھیں۔ لہذا ہمیں یہ سنت مبارکہ نہیں چھوڑنی چاہیے، خواہ خطبہ ہو رہا ہو یا اذان جمعہ ہو رہی ہو۔ عمل یہی ہے کہ آپ جب بھی تشریف لائیں سنت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ اسی طریقے سے صفوں کی درستگی کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، مل کر کے بیٹھیں، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کریں تاکہ بعد والوں کے لیے آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے، وہ آپ کی گردنوں کو نہ پھلانگے، آپ کو اور ان کو دونوں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے خاموشی کے ساتھ خطبہ جمعہ سننا چاہیے، بات کرنے سے، اشارے اور کنائے کرنے سے بھی جمعہ کے خطبے کا جو ثواب ہے وہ آدمی کو نہیں ملتا، آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا خاصا وقت لگا کر کے، لمبا دور دراز کا سفر کر کے جب آئے ہیں تو پورا ثواب لے کر کے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم بیٹھیں تو چاقو چوبند ہو کر کے بیٹھیں، آنکھیں کھلی رکھیں، نیچ کے نہ رکھیں۔ سستی، کاہلی، لاپرواہی اس کو گھر پہ چھوڑ کے آئیں، نیند بستر کے اوپر پوری کریں، نہ کہ مسجد مبارک میں۔ سستی، کاہلی، دوران خطبہ اپنی نیند پوری کرنا یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم سنیں گے آیت الکرسی کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اور یہ آیت الکرسی کیوں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید دوسرا کیا نام دیا ہے۔ آیت الکرسی ہم میں سے ہر بڑا اور چھوٹا، مرد ہو یا عورت، اس کو یاد ہونی چاہیے۔ جن بھائیوں کو، بزرگوں کو یاد نہیں ہے انہیں لازماً یاد کر لینی چاہیے۔ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آیت کی بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے
جس کو بہت حد تک ہم آج کے خطبہ جمعہ میں جانیں گے۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پوری آیت کریمہ قرآن مجید میں عظمت، فضیلت، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی یہی آیت ہے، الفاظ کے لحاظ سے نہیں، حروف کے لحاظ سے قرآن مجید میں اس سے بھی بڑی آیت موجود ہے، جسے آیت دین کہتے ہیں، قرض والی آیت۔ اور آیت نمبر 282 ہے جو حروف کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے فضیلت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنا تعارف کرایا ہے، اپنی پہچان کرائی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت کو جانیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابی و امی، ہم سب کے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، آپ کے بڑے پیارے صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ابو منذر ہے اور لقب ان کا سید القراء، قاریوں کے سردار۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ اس پیارے صحابی سے کہتے ہیں، میرے صحابی، مجھے سورہ بینہ پڑھ کر کے، میں چاہتا ہوں کہ تجھے سورہ بینہ پڑھ کر کے سناؤں۔ آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ سورہ بینہ ان صحابی کو پڑھ کر کے سنانا چاہتے ہیں۔ صحابی بڑے حیران ہوئے، اللہ کے رسول، آپ مجھے پڑھ کے سنائیں گے؟ آپ صاحب قرآن ہیں، آپ سے بہتر بلند آواز کسی کی نہیں، آپ سے پڑھنے کا انداز بہتر کسی کا ہو نہیں سکتا، پھر آپ مجھے پڑھ کر کے سنانا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ رب العالمین نے تیرا نام لے کر کے مجھ سے کہا ہے اس صحابی سے یہ سورت تو سن لے۔ اللہ کس کو حکم دے رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا حکم ہے؟ اپنے اس صحابی کو یہ سورت تو سنا دے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول ابی بن کعب کہنے لگے، سمانی ربی، پیارے مصطفیٰ، میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اللہ اکبر۔ صحابی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اتنا مجھے پسند فرماتا ہے کہ میرا نام لے رہا ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یاد کرے، ہمارا نام لے، اللہ رب العالمین ہمیں پسند فرمائے؟ نہیں چاہیے، بالکل چاہیے۔ تو پھر کام بھی وہ کرنے ہوں گے نا جو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں، باتیں بھی وہ سننی سنانی کرنی ہوں گی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، نہ کہ وہ باتیں کرنی ہوں گی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے۔ ان باتوں میں شرک، کفر، بدعت بالکل رچی بسی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی خوش ہو گئے، رونے لگے، اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ اور اللہ ہمیں بھی یاد کرتا ہے، بشرط یہ کہ اس وقت جب دین کی مجلس ہو، محفل ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں اور ہم اس مجلس میں شریک ہوں۔ اللہ کے فرشتے، مخصوص فرشتے اس مجلس کو اپنے بابرکت پروں سے گھیر لیتے ہیں اور نام لے جاتے ہیں، جو اس مجلس میں شریک تھا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ ایک ایک کا نام لے کر کے تذکرہ فرماتا ہے، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ گنہگار، یہ فلاں، یہ فلاں۔ اللہ اکبر۔
ہم تو ان مجلسوں سے دور بھاگتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے دین کی باتیں سننے کے لیے۔ آج کام بڑا ہے، آج بہت بزی ہوں، لوڈ بہت ہے فیکٹری کا، آج یہاں پروگرام میں جانا ہے، بس معذرت چاہتا ہوں، پھر کبھی دیکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمارا نام لیتا ہے، ہمیں یاد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر اپنے دل میں کرتے ہیں، اللہ اس وقت ہمیں اپنے دل میں یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب ہم مجلس میں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہم سے بہتر مجلس میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں پسند نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں یاد کرے، ہمارا نام لے، ہمارا نام لے کر کے گنوائے کہ فلاں 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 بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ان مجلسوں کو، ان دینی پروگراموں کو ہم معمولی نہ سمجھیں، ہر ممکن حد تک وقت نکال کر کے اپنی شرکت کو لازم بنائیں۔ کام عمر ہو گئی کرتے ہوئے، ہوتے رہیں گے، رکتے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ میں تجھے قرآن مجید کی یہ سورت پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے صحابی سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ابا المنذر، ای آیت فی القرآن اعظم، قرآن مجید میں سب سے زیادہ بعظمت، فضیلت، مرتبت والی آیت کون سی ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، قرآن مجید نازل کرنے والا رب العالمین، جس کے اوپر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین، اور ان دونوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ فرمایا میرے صحابی بتاؤ تو صحیح، کون سی آیت قرآن مجید میں سب سے مقام اور مرتبے والی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے پھر سوال دہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کو دہرایا تو صحابی نے جواب دیا آیت الکرسی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک دیکھیں، آپ نے صحابی کے سینے پر شفقت سے، محبت سے ہاتھ مارا، جسے ہم کہتے ہیں تھپ تھپانا، شاباشی دینا۔ ہنی لک العلم، اے ابو منذر تجھے تو علم مبارک ہو، بڑا بابرکت تو نے علم حاصل کر لیا ہے۔ کس علم کی آپ مبارکباد دے رہے ہیں؟ وہ کون سا ہے؟ کسی کام کا ڈپلومہ ہے، کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑی ڈگری اس نے حاصل کر لی ہے، کوئی انجینئر ہو گیا ہے، کوئی پروفیسر ہو گیا ہے، کوئی ڈاکٹر ہو گیا ہے، یا وہ لاکھوں اور کروڑوں کمانے والا ہو گیا ہے جس کی آپ مبارکباد دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو قابلیت کا معیار ہی یہی ہے، آدمی کماتا کتنا ہے، کیا پڑھائی کی ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ ہم دین تو ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہا، دنیاوی علم ہم نے بھی اس میں خاص کامیابی حاصل نہیں کی۔ ہم دین کی مخالفت پر اس قدر کمر بستہ ہو گئے کہ دنیاوی علم ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ بس بچوں کو 5 سال 6 سال 10 سال کی عمر ہوتی ہے، محنت مزدوری پہ لگا دیا، جا کما کے لا، جو تو لائے گا اس پر ہم روٹیاں سیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، ان کو علم حاصل کرائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دے رہے ہیں، ہنی لک العلم، میرے صحابی تجھے علم مبارک ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ علم قرآن مجید کا علم ہے، قرآن مجید کا علم ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ سب سے بہترین علم جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید کا علم، کتاب و سنت کا علم۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ فضیلت والی، مقام اور مرتبے والی آیت رسول اللہ پوچھ رہے ہیں۔ صحابی نے کیا بتلایا؟
جواب دیا اللہ کے رسول آیت الکرسی سے بڑی عظمت والی کوئی آیت نہیں ہے۔ جب یہ سب سے زیادہ بعظمت ہے، چوٹی کی آیت کریمہ ہے، تو اس کے فوائد بھی سب سے زیادہ حاصل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی روایت آتی ہے اور احادیث کی دیگر کتب میں بھی موجود ہے، یہ اتنی بابرکت آیت کریمہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لہا لسانا وشفتین۔ یہ سورت اتنی بعظمت ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو ایک زبان بھی عطا کرے گا، دو ہونٹ بھی عطا کرے گا، اور جب پڑھنے والا اس کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ایک زبان بھی دیتا ہے، دو ہونٹ بھی دیتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی تقدیس، تقدس، اس کی تحمید، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ کے عرش کے پائے سے یہ آیت کریمہ چمٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بڑی حیرانگی کی بات ہے، آیت الکرسی کی زبان اور ہونٹ، جو عقل پرست ہے اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خامیاں نکالنا ان کا اپنا شوق بن گیا ہے، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منکر ہے، ان کی سمجھ سے یہ احادیث بالاتر ہے، لیکن ایک مومن اور مسلمان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے جب محمد رسول اللہ نے کہہ دیا تو وہ چیز برحق ہے، سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی۔ آیت الکرسی کی زبان اور ہونٹ نہیں مانتے، اس چیز کو ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العالمین جب ہم انسانوں کو ہونٹ اور زبان دے سکتا ہے تو آیت الکرسی کو نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین جب جانوروں کو ہونٹ اور زبان دے سکتا ہے تو آیت الکرسی کو نہیں دے سکتا۔ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ حجر اسود اللہ رب العالمین اس کو آنکھیں بھی عطا کرے گا قیامت کے دن، لہذا اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے زبان دے، جس کو چاہے ہونٹ دے، ہمارا اعتراض نہیں بنتا۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا بالکل سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین کے عرش کے ستون سے چمٹی ہوئی ہے، اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید بیان کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر نمازی جو بھی نماز پڑھتا ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز اسے روکے ہوئے نہیں ہے۔ آپ نے آیت الکرسی پڑھی فرض نماز کے بعد اور کوئی مر گیا، یہ سمجھ لیجئے اگر وہ موحد ہے، مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اتنی عظمت کہ مرتے ہی آدمی جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ پھر وہی ہمارا گھسا پٹاؤ لمبی بہت ہے، دنیا کے سارے کاموں کے لیے محنت اور کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی آیات اور محمد رسول اللہ کی احادیث یاد کرنے کے لیے ہم محنت اور مشقت نہیں اٹھا سکتے۔ حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 5 سال 4 سال کی عمر ہے، اور ان کی زبانوں پر گانے جاری ہوتے ہیں، گانے کے کچھ نہ کچھ الفاظ اور اس کا سر ان کو ضرور یاد ہوتا ہے، گرچہ مطلب اور مفہوم نہ آتا ہو، لیکن انہی بچوں کو اللہ کی ایک چھوٹی سی قرآن کی سورت یاد نہیں، آیت یاد نہیں، حتیٰ کہ عالم یہ ہو گیا کہ بزرگ ہو گئے، قبر میں جانے کو تیار ہے، لیکن انہیں قرآن مجید کی صحیح معنوں میں صورتیں بھی یاد نہیں ہیں۔ یہ چھوٹے سے بچے، یہ جو 5 سال کے، 6 سال کے، 10 سال کے، ان کو گانا کہاں سے یاد ہوتا ہے؟ گھر کا ماحول،
وہ پورا کا پورا شیطان، محلے اور بستی کا ماحول وہ پورا کا پورا شیطان سے بھرا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ عالم یہ ہے مسلمان کی گمراہی کا کہ وہ دل کے سکون کے لیے، خیر و برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کو نہ سنتا ہے، نہ کرتا ہے، نہ بجاتا ہے۔ خیر و برکت کے لیے اس نے ایک شارٹ طریقہ ایجاد کر لیا ہے کہ گھر میں رات اور دن قوالی اور قوالی، اور ان چیزوں میں اس قدر کفر ہے، شرک ہے، دین سے دوری ہے۔ آدمی سنتا تو ہے یہ دین سے قریب کریں گی، خیر و برکت آئے گی، لیکن دراصل یہ دین سے دور کرتی ہے اور خیر و برکت کو بھی دور لے جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آدمی اگر سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کے لیے ایک سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ طاقت اور قوت کا مالک فرشتہ اس کی ڈیوٹی پر لگا دیتا ہے، شیطان اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ رحمت کا فرشتہ جاتا نہیں اور شیطان آتا نہیں، کب؟ جب آدمی آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جاتا ہے۔ اور یہ بھائی کیا کرتا ہے؟ رات اور دن گانے میں اور قوالی میں مست ہے۔ اسی حال میں موت کا فرشتہ آ جائے، کیا جواب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ کم سے کم قرآن مجید پڑھ رکھے ہوں گے، آیت الکرسی پڑھی ہوگی تو حسن خاتمہ کی امید تو ہوگی، جنت مل جانے کے پورے امکانات موجود ہوں گے، لیکن یہ گانے میں اور قوالی مست ہے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ کیا جواب ہے اس کے پاس کہ یہ گانے کیوں سنتا تھا؟ کیا جواب ہے اس کا کہ اس نے قوالی کیوں سنی؟ کیا وجہ ہے اس نے دین کا حصہ ان قوالیوں کو بنا لیا؟ اس کے پاس قرآن مجید نہیں تھا کیا؟ اس کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نہیں تھی کیا؟ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ اس کے گھر میں کوئی بھی قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا؟ اور اللہ نے تو ہمیں ایسا وقت دیا ہے کہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، لکھنا بھی نہ آتا ہو تو کم سے کم موبائل چلانا اور ڈس وغیرہ یہ سب کو آسانی سے آتا ہے، کم سے کم پڑھ نہ سکتے ہو تو سن تو ضرور سکتے ہیں۔ اردو نہیں آتی، عربی نہیں آتی تو ترجمے سے بجا تو سکتے ہیں۔ اللہ کے قرآن میں کیا باتیں ہیں، کیا احکامات ہیں، کن باتوں کو کرنے کا حکم ہے، کن چیزوں سے روکا گیا ہے، یہ تو بخوبی معلوم کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو لازم پکڑ لیں۔ آج جو مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ذلیل اور رسوا ہے، دشمن اس پر حاوی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان قرآن مجید کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکا ہے۔ وہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں چاہتا۔ وہ کس پر عمل کرتا ہے؟ میرے امام صاحب کا یہ قول ہے، میرے بزرگ کی مجھے یہ نصیحتیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہاں گیا؟ اللہ نے کیا ہمیں نصیحتیں نہیں کی؟ میرے بزرگ نے مجھے یہ وصیت کی تھی، کیا رسول اللہ نے آپ کو اور مجھے وصیت نہیں کی؟ جب تو قرآن کو سمجھتا نہیں، سمجھنا جانتا نہیں، سمجھنا چاہتا نہیں، پڑھنا جانتا نہیں، لکھنا جانتا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ عزت انہی لوگوں کو دے گا جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ پر عمل کریں گے، باقی عزت کسی کے لیے نہیں۔ تو ہم نے تو قرآن مجید کو بزرگوں کے کہنے میں چھوڑ رکھا ہے۔ عالم ملا مولوی عمل کریں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے قرآن میں کیا ہے۔ دنیاوی ساری خرافات کا علم ہمیں آ سکتا ہے، لے سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید ہم نہ سیکھ سکتے ہیں نہ سکھا سکتے ہیں۔ ابو العباس اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ مجمعین، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ آیت الکرسی کی فضیلت میں ان کا خاص عمل رہا ہے
فرماتے ہیں جن چیزوں سے جادو کا علاج کیا جاتا ہے ان میں سب سے بہترین چیز یا علاج کی جانے والی چیزوں میں سے آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی سے آپ جادو جنات کا علاج بآسانی کر سکتے ہیں۔ اب کتنا پڑھنا چاہیے؟ علامہ ہندی 10ویں صدی ہجری کے بہت پائے کے عالم گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں دن بھر میں 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں میں رات کو سوتے وقت 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں۔ جب پڑھتا ہوں تو شیطان کا حملہ میرے اوپر بہت زیادہ ہونے لگتا ہے، جتنا حملہ زور کا ہوگا اتنی بار بار میں آیت الکرسی پڑھنے لگتا ہوں، حتیٰ کہ 50 اور 60 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں۔ ہم تو 1 مرتبہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں۔ جن بھائیوں کو کسی طرح کے جادو جنات شیاطین کا مسئلہ ہے وہ آیت الکرسی کو لازم پکڑ لیں، مرتن بعد مرتن۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر اس طرح کے مسائل ہیں آیت الکرسی کو بار بار خوب پڑھیں۔ حتیٰ کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ مرگی کا جو علاج آج بھی بمشکل ترین علاج ہے، ایسے مریض کو آیت الکرسی بکثرت پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ مرگی کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں بہت حد تک شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، اور شیطان کے لیے سب سے زیادہ بھاری آیت الکرسی۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اس کو لازم پکڑ لیں۔ اور یہ آیت کریمہ آپ کے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنے آپ کے جان مال کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے کاروبار کی حفاظت کرتی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے کی نگرانی پر لگایا تو سب کو معلوم ہے کہ شیطان آتا رہا اور وہ چھوڑتے رہے، پھر آخر میں اس نے یہی فرمایا کہ میں تجھے ایک ایسی آیت بتا دیتا ہوں جو تجھے دنیا اور آخرت میں نفع پہنچائے گی، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ صبح کو رسول اللہ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول یہ بات ہوئی، کہا وہ تو جھوٹا تھا لیکن بات سچ کر گیا۔ اب اسی چیز سے فائدہ اٹھا کر کے بہت سارے بھائی یہ دلیل پکڑتے ہیں ہر ایک کی بات سننا چاہیے، جو بات وہ کہہ رہا ہے کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے اس کی تصدیق کون کرے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک قبول نہیں کیا جب تک رسول اللہ نے اس کو سچ کہہ کر کے قبول نہ کر لیا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ایسا کون سا نبی اور رسول ہے جو سامنے والے کی باتوں کو سچ اور غلط بتلائے گا؟ نہ آپ نے اتنا علم حاصل کیا، نہ آپ کے صحبت علماء میں ہے، نہ علماء سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں۔ آپ تو مسجد سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں۔ علماء کے خلاف باتیں کرنا، ان کی چغلیاں کرنا آپ کا شیوا ہے۔ مساجد کے نمازیوں کے لیے ان کے ذمہ داران میں کیڑے نکالنا آپ کا کھیل کھلونا ہے۔ میں مسجد میں یوں نہیں جاتا ہوں، مسجد میں یہ باتیں ہیں اور یہ چیز ہے، مجھے یوں ہوتا ہے، مجھے یہ کہا جاتا ہے، مجھے وہ کہا جاتا ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے آئے ہیں، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے نہیں۔ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہ آپ کو ان کو دیکھ کر کے آپ کی نمازوں میں فرق آ جائے۔ جو جیسا ہے وہ اپنے عمل کا حساب کتاب دے گا، ہم کسی پہ دروغہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کی آیات کریمہ یاد کرنے کی، اس کی صورت یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں احادیث مبارکہ اور احادیث مبارکہ میں ثابت شدہ دعائیں بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرمائے۔ مسلمان جہاں کئی پریشان حال ہیں اللہ ان سب کی غیبی مدد فرمائے، انہیں بھی اور ہمیں بھی ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ان کا ملیہ میٹ کر دے، ان کی چالوں اور تدبیروں کو ان کو اوپر الٹا دے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو توحید پر ہو۔ جو بھائی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں
اللہ ان سب کی قرض کی ادائیگی کا اہتمام فرما دے. آمین تقبل یا رب العالمین.